ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کو کھود ڈالا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی تابوت سکینہ کے بارے میں بات کریں گے۔ تابوت سکینہ دراصل ایک صندوق ہے جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور ساری زندگی آپ علیہ السلام کے پاس موجود رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ تابوت آپ کی نسل کو منتقل ہوا اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک آ پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ صندوق بنی اسرائیل میں پہنچا اور پھر یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا خاص سامان اور تورات اس صندوق کے اندر رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق بڑا ہی بابرکت اور مقدس صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی کفار کے ساتھ جہاد کرتے تو اس صندوق کو سب سے آگے رکھتے اور اس صندوق کی رحمت اور برکت سے وہ بڑی سے بڑی جنگ جیت جاتے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں جب بھی کسی بات سے اختلاف ہوتا تو وہ مسئلہ اس صندوق کے سامنے بیان کر دیا جاتا اور اس صندوق سے ایک مخصوص قسم کی آواز آتی اور اس اختلاف کا فیصلہ فرما دیتے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی ضروریات، اپنی حاجات بیان کرتے اور ان کی وہ تمام حاجات پوری ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن جب بنی اسرائیل کے لوگ مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ قوم عمالقہ کا لشکر بنی اسرائیل پر ایسا حملہ آور ہوا کہ ان کی پوری بستیوں کو تہس نہس کر دیا۔ قوم عمالقہ وہ مقدس صندوق بھی اپنے ساتھ لے گئے اور اس مقدس صندوق کو کوڑے میں پھینک دیا۔ اس شدید بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے قوم عمالقہ پر ایک وبا مسلط کی جس نے ان کے 5 شہر تباہ کر دیے۔ جب ہر طرف بیماریاں بڑھنے لگی تو قوم عمالقہ کو معلوم پڑ گیا کہ یہ واقعی اس صندوق کی بے ادبی کے باعث اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ مسلط ہو چکا ہے۔ انہوں نے فوراً توبہ کی اور جلدی سے پہلے اس صندوق کو ڈھونڈا اور ایک خالی بیل گاڑی میں ڈال کر اس صندوق کو بنی اسرائیل کی بستی کی جانب پھینک دیا۔ اللہ نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے یہ مبارک صندوق اٹھا کر بنی اسرائیل کے بابرکت نبی حضرت شامول کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت حضرت شامول نے طالوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر فرمایا تھا، مگر بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے یہ شرط ٹھہرائی تھی کہ صندوق سکینہ ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی۔ چنانچہ صندوق سکینہ آیا تو اس بات کا فیصلہ ہوا اور لوگوں نے طالوت کی اطاعت قبول کر لی۔ آپ ضرور جاننا چاہیں گے کہ صندوق سکینہ میں آخر تھا کیسا؟ تو اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کا عصا مبارک، ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون کا عمامہ، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور اس کے علاوہ حضرات انبیاء کی شکلوں کے حلیے بھی اسی صندوق کے اندر موجود تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اسی صندوق کے بارے میں پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 میں فرماتے ہیں، اور ان کے نبی نے ان سے پھر کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس یہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ حضرت داؤد کے زمانے تک اس صندوق کو رکھنے کا کوئی بھی انتظام موجود نہ تھا، اس لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا کر اسے رکھ دیا جاتا۔ حضرت داؤد نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، لیکن حضرت داؤد اس عالی شان گھر کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر پائے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس گھر کو مکمل کیا اور اسی عالی شان گھر میں اس تابوت سکینہ کو انتہائی احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور وہ گھر ہیکل سلیمانی کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہیکل سلیمانی یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا، لیکن بعد کی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور آگ لگا دی اور اس تابوت سکینہ کو مال غنیمت کے ساتھ لے گیا۔ اس کے نتیجے میں اصل ہیکل سلیمانی کی کوئی چیز باقی نہ رہی اور وہ تابوت سکینہ پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ آج بھی اسرائیلی یہودی اس تابوت کو تلاش کر رہے ہیں۔ اسرائیل اس وقت پوری دنیا پر اپنی بادشاہت اور استحکام چاہتا ہے، اسی لیے انہوں نے ہزاروں مقامات کو کھود ڈالا تاکہ جلد از جلد وہ اس صندوق کو حاصل کر پائیں۔ اسرائیل نہ صرف پوری دنیا پر بادشاہت چاہتا ہے بلکہ اس صندوق کی روحانیت سے پوری دنیا پر قبضہ بھی چاہتا ہے، لیکن تاحال وہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہے۔
یہ تھی ہماری آج کی مختصر سے ویڈیو، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔